آج ساری دنیا میں ایک شور کیا جا رہا ہے امت امت. کچھ ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فرقوں میں پڑ گئے، یہ فرقے ہم نے تھوڑی بنائے، اہل بیت کو جو انہوں نے چھوڑا فرقے تو انہوں نے بنائے. اشرف الانبیاء کیا چاہتے تھے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ علی سے جنگ کی جائے. یہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہو، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. بغض کی بات ہو رہی ہے جو اندر سے بغض ہے. وہ جنگ اور گالیاں تو بہت بڑی چیز ہیں، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو. اب اگر کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی جنگ کرتا ہے، تو کیا کریں پھر اس کے ساتھ؟ وہ الگ ہوا ہے دین سے یا ہم الگ ہوئے دین سے؟ وہ الگ ہوا ہے اطاعت رسول سے یا ہم نکلے اطاعت رسول سے؟ وہ منافق ہوا ہے یا ہم ہوئے منافق؟ اچھا اب کیا کیا جائے؟ نہیں، اختلاف نہ کیا جائے. مثلا اختلاف کر کون رہا ہے بابا یہ تو پتا چلے. امام حسین کو کسی نے قتل کر دیا، اس کو اور امام حسین کے مددگاروں کو برابر سمجھیں، آل رسول کا جس نے احترام کیا اور آل رسول کو جنہوں نے قتل کیا ان کو برابر سمجھیں تو فرقے ختم ہو جائیں گے. نہیں، فرقے واریت ختم کیسے ہوں گے پتہ تو چلے. آج سوال پیدا ہوتا ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ شراب حلال ہے یا فلانے فلانے جنسی گناہ حلال ہیں، یا مثال کے طور پہ کہے کہ سیم سیکس میرج حلال ہے، تو کیا کریں؟ یہ فرقہ بنا کہ نہیں بنا؟ یہ الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. اچھا بھائی بھائی ہیں تو کیا کریں ہم؟ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے مان لیں یا ڈیبیٹ کریں؟ مان لیں یعنی ہم یہ کہیں کہ اس نے شراب کو حلال قرار دیا ہے یہ اور ہم دونوں برابر ہیں، اس نے اس گناہ کو حلال قرار دیا ہے ہم دونوں برابر ہیں، اس نے حرام طریقے سے شادی کو جائز قرار دیا ہے ہم دونوں برابر ہیں. کیا یہ وہی سب کچھ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کا دین ہے؟ یا کیا کہنا پڑے گا؟ کہنا ہوگا نہیں غلط کہہ رہا ہے. اچھا غلط کہیں گے تو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر یہ پاور میں ہے تو ہمیں مار بھی سکتا ہے. اچھا یہ امت رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں امت کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قوم. خود یزید کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا کہ میں امت محمد ہوں کہ نہیں ہوں؟ خود روایات میں نقل ہوا شیعہ سنی میں کہ نہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ میری امت میں سے ہوں گے. یعنی کیا مراد امت میں سے ہوں گے؟ یعنی خالص مومن ہوں گے. امت سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام لینے والے ہوں گے. آج اگر ہم کہتے ہیں فرض کریں کہ جی ایک مسلمان مولوی نے شراب کو حلال قرار دے دیا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے اب آپ بتائیے؟ ایک مسلمان نے شراب کو حلال قرار دیا. طالبان کو، القاعدہ کو، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی باخن پوچھا جائے کیا کہیں گے؟ کہاں سے ہیں؟ کون ہیں؟ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، کنفیوشن ہیں، جین ہیں؟ کیا کہا جائے گا بالآخر؟ مسلمان. یعنی یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تھا؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں. ان کو ٹوکا جائے ہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہاں غلط کام کر رہے ہیں. امت ہیں، ہاں امت تو ہیں. آج کل بڑا شور کیا جا رہا ہے کہ ایک امت. بابا ایک امت، سارے انسان ایک امت ہیں، اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اس وقت زبردست قسم کا میڈیا پہ ہمارے اور دوسرے لوگ
اور سارا گھوم پھر کے جو آ کے مسئلہ ختم ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ اہل بیت کی حمایت میں شدید نہ ہوں اور اہل بیت کی دشمنوں کی مخالفت میں شدید نہ ہوں، باقی ہر چیز میں شدید ہو جائیں۔ یعنی سوال کیا جائے کہ شراب کو حلال قرار دے تو صحیح ہے؟ نہیں، وہ تو غلط ہے۔ اچھا، جو اہل بیت سے جنگ کرے وہ کیا ہے؟ اہل بیت پر لعنتیں بھیجے، اہل بیت کو قتل کرے؟ نہیں، یہاں خاموش ہو جاؤ، شراب پہ نہیں ہوں گے خاموش۔ کوئی حرام الہی کو حلال کرے، خاموش ہو جائیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ کوئی پولیٹیکلی ہمارے خلاف ہو، وہاں خاموش ہو جائیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ یہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال چل رہی ہے، کسی ملک کو وہ لوگ قبول کر رہے ہیں، وہ امت میں ہیں؟ یہ نکل گئے امت سے وہ ممالک؟ ہاں ہیں۔ خاموش ہو جائیں ان کی پالیسی پہ؟ نہیں، وہاں بولیں۔ اچھا، وہاں بولیں، اہل بیت پہ ظلم ہو تو یہاں نہ بولیں، فرقہ بازی ہو جائے گی۔ یعنی امت کا کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں سینسٹیو نہ رہیں، آپ اہل بیت کے دشمنوں کے معاملے میں سینسٹیو نہ رہیں، پولیٹیکلی سینسٹیو ہوں، ممالک کے اعتبار سے سینسٹیو ہوں، بلاک کے اعتبار سے سینسٹیو ہوں، آپ امت ہیں۔ اہل بیت کے معاملے میں سینسٹیو ہوئے تو یہ فرقہ بازی ہے۔ یعنی اس وقت امت کا نام لے کے در حقیقت اہل بیت کے دشمنوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور اہل بیت کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں اور خود ان کے قریبی ترین افراد نے سننے کے بعد کہا کہ بلا جتنی بھی آیات اہل بیت کی شان میں اس کو بیان نہیں کرتے، اور ہم نے سوال کیا کہ کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ میں تفسیر شیعوں کے لیے نہیں بیان کر رہا، میرے سننے والے سب ہیں۔ یعنی آپ قرآن سنانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے پیغام کی جانب دعوت دینے کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی قرآن میں اگر پردے کا حکم ہے تو آپ یہ کہیں کیونکہ میری سننے والی بے پردہ عورتیں تو میں ان کو دل نہیں دکھانا چاہتا۔ اب اگر آپ قرآن سنا رہے ہیں، آپ کے سننے والے شرابی ہیں، تو آپ کہیں میں شراب کی نہیں آیتیں بیان کرنا چاہتا، سرسری گزر جاتا ہوں کیونکہ میرے سننے والے شرابی بھی ہیں، میرے سننے والے بے پردہ بھی ہیں، میرے سننے والے جو ہیں جنسی گناہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا میں یہ زنا کی آیتیں نہیں زیادہ زور دیتا، تھوڑا سا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ بس کیونکہ میرے سننے والے جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر نہیں سننا چاہتے تو لہٰذا میں نہیں زیادہ سناتا، کیونکہ میرے فالوور جو ہیں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ ارے یہ قرآن اہل بیت کی جانب دعوت دینے کے لیے بیان کر رہے ہو یا فقط یہ قرآن ایسا ہے کہ جو سنا رہے ہو؟ اشرف الانبیاء نے جو دین چھوڑا ہے، یاد رکھیں وہ دین کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ امت بنے گی قرآن سے اور اہل بیت سے، مومن بنے گا قرآن سے اور اہل بیت سے۔ ہاں، ڈیبیٹ کی گنجائش ہے، اگر کوئی کسی روایت میں آ کے اٹک جائے، غلط نظریہ بنائے تو کہا جائے گا یہ بیچارہ ایک آیت یا روایت میں ذرا سا ڈس بیلنس ہو گیا، لیکن ہے یہ امت۔ یہ کہ جو اللہ رسول اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر حملے کرے اور بعد میں ہم کہیں کہ نہیں اس کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر میں عرض کروں، امت کے معنی یہ دیے جا رہے ہیں کہ بالکل آپ گونگے ہو جائیں۔ ہاں، سیاست میں آپ بولیں لیکن اہل بیت میں نہ بولیں، اہل بیت کے بارے میں سینسٹیو نہ ہوں۔ اہل بیت کی کوئی توہین کرے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی کسی مرجع کی توہین کرے، چاہے آغا خامنہئی، آغا سستانی، اس کے ساتھ تم بیٹھتے ہو؟ نہیں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ اس کو تم امت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اگر ایک مجتہد یا مرجع، ہم نہیں کہہ رہے کوئی آغا سستانی آغا خامنہئی کی توہین کرے، مثال دے رہے ہیں، اگر تم ان کے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہو تو اہل بیت کے معاملے میں کیوں اتنے سینسٹیو نہیں ہو؟ تمہیں امت وہ نظر آ رہے ہیں جو اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، تم وہاں پر اتنے براڈ مائنڈڈ ہو، اور اگر کوئی کسی ایک مجتہد یا مرجع کو نہ مانے تو وہاں پر براڈ مائنڈڈ نہیں ہوگے، وہاں پر تمہاری امت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو پھر تیسری دفعہ عرض کروں کہ امت کے نام کو اہل بیت کے
ذکر کو چھپانے کے لیے یا امت کے نام کو دشمنان اہل بیت کو ایکسپوز کرنے سے بچانے کے لیے اگر مس یوز کیا جائے تو ایسی کسی امت کے شور کو ہم قبول نہیں کرتے. امت بنتی ہے قرآن سے اور اہل بیت سے. امت ہے در حقیقت رسول اللہ کی ذات مقدس کی تبع. رسول اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر قرآن بھی ہے. قرآن کا دار و مدار رسول اللہ پہ ہے. آل رسول کا دار و مدار رسول اللہ پہ ہے. ذات جو مرکز ہے محور ہے وہ رسول اللہ کی ہے. انہی سے ہمیں قرآن ملا, انہی سے ہمیں اہل بیت ملے, اور وہ بتا چکے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. وہ بتا چکے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا, دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے, یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. امت واقعی صراط مستقیم قرآن و اہل بیت ہے. اب اگر معاملہ رہ گیا دوسرے لوگوں کا تو ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں, سنیوں میں دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, آخانی ہیں, بوری ہیں, اباضی ہیں. سلطان قابوس کا مذہب کیا تھا؟ سنی تھا وہ؟ نہ. شیعہ تھا؟ نہ. وہ اباضی فرقہ ہے. وہ اپنے آپ کو نہ شیعہ کہتے ہیں نہ سنی کہتے ہیں. پھر لبنان کے دروز ہیں, علوی ہیں شام کے, سب مسلمان ہیں. کیا صرف مسلمانوں کے لیے دل نرم ہونا چاہیے؟ نہیں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے, تو ہدایت کا راستہ, اور سیدھی سیدھی بات ہے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, بدھسٹ کے لیے, کنفیوشس کے لیے, جین کے لیے, فقط ان کے لیے نہ, ایتھیس کے لیے بھی کھلا ہے. نفرت وہ تو کسی سے بھی صحیح نہیں ہے. دین کی جانب دعوت دینا وہ تو ایتھیس کے ساتھ بھی اچھا ہے. کس کے ساتھ غلط ہے وہ؟ محبت سب کے ساتھ اچھی ہے, سب کو دعوت دی جائے. دل ہمارا دکھنا چاہیے لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ سنی کے لیے, شیعہ کے لیے نہ, حتیٰ ایتھیس کے لیے نہیں دکھتا. ہمارا تو دکھتا ہے. ہم تو بڑی محبت سے ملتے ہیں سوچ کے کہ اس کے دل میں جو بغض ہے علماء کے لیے, اسلام کے لیے, شاید ہماری محبت سے کم ہو, پیار سے قریب لائیں. عیسائی سے نہیں ہے, یہودی سے نہیں, ہندو سے نہیں ہے, بدھسٹ سے نہیں, سکھ سے نہیں ہے, کنفیوشس سے نہیں, یا پارسی سے نہیں. اگر مراد ہے فرقے بازیت سے کہ اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہوں یا دشمن اہل بیت کو اور اہل بیت کو برابر کر دیا جائے, تو یاد رکھیں کہ یہ امت نہیں بن رہی. امت بنے گی حکم رسول اللہ سے کہ قرآن کو اور اہل بیت کو مانو. کوئی امت حکم رسول اللہ کے خلاف نہیں بن سکتی. حکم رسول اللہ کیا ہے؟ جو علی کا مخالف ہے منافق ہے. تو ہر انسان کے لیے دل نرم ہو, ہر انسان سے محبت کریں. ہر وہ انسان کہ جس کے پاس علم نہ ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, آخانی ہو, بوری ہو, دروز ہو, اباضی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, کنفیوشس ہو, جین ہو, یا حتیٰ ایتھیسٹ ہو, اللہ کی جانب دعوت دیں. یہ الگ موضوع ہے. لیکن حق کو چھپانا, کسی کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کے فضائل کو چھپانا, کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ پتہ نہیں کربلا میں کس نے مارا تھا, پتہ نہیں کون آئے تھے. کون آئے تھے؟ بیزنٹائن امپائر والے آئے تھے. پتہ نہیں جنگ جمل میں کون آیا تھا, پتہ نہیں وکٹوریا تھی کہ الزبتھ تھی, پتہ نہیں. شاید بیزنٹائن کوئن آئی تھی. نہیں, جاپان سے سامورائی آئی تھی, ایک لیڈی, سامورائی لیڈی آئی تھی. ہاں, گالی گلوچ نہ کرو لیکن حق تو بیان کرو. نہیں, فرقہ بازی ہو رہی ہے. فرقہ بازی ہم نے کی. فرقہ بازی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مولا علی پہ حملہ کر دیا کس نے؟ جناب حضرت ام سلمہ نے. اس چیز کی مذمت ہوتی. فرقہ بازی اور غلط بات یہ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مولا علی پہ حملہ کر دیا کس نے؟ مثلا حضرت صفیہ نے. یہ غلط ہوتی, اسے کہا جاتا غلط بات ہے. حقائق کو بیان کرنا غلط نہیں ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے.